امجد اور رقیہ یہ دونوں میاں بیوی بہت سادہ تھے اور ان کو کسی چیز کا لالچ نہیں تھا۔ یہ دونوں بے اولاد تھے۔ امجد آفس میں کام کرتا تھا، صبح جاتا اور رات کو گھر آتا۔ یہ دونوں اچھی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن امجد کو گھر آنے میں دیر ہو گئی۔ بارشوں کے دن تھے، رات بہت ہو گئی تھی اور راستہ بھی بہت خراب تھا۔ امجد نے سوچا کہ جنگل کا راستہ قریب پڑتا ہے تو وہاں سے میں جلدی پہنچ جاؤں گا۔ جب وہ جنگل میں گیا تو اس کو ایک روشنی دکھائی دی۔ امجد اس روشنی کو دیکھنے کے لیے آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ دو لوگ زمین میں کھدائی کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اتنی رات کو، وہ بھی بارش میں، یہ لوگ جنگل میں کھدائی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ چھپ کے ان دونوں کو دیکھنے لگ گیا۔ اتنے میں ایک آدمی نے پاس پڑے بیگ کو پکڑا اور جہاں کھدائی کی تھی اس میں ڈال دیا اور وہ دونوں اس پر مٹی ڈالنے لگ گئے۔ امجد سوچ رہا تھا کہ اس بیگ میں کیا ہوگا جو کہ یہ دونوں اتنی رات کو اس کو دفنا رہے ہیں۔ بہرحال امجد نے سوچا کہ یہاں سے جانا ہی مناسب ہوگا، کہیں میں ہی نہ پھنس جاؤں۔ امجد گھر آیا تو وہ بہت چپ تھا۔ امجد کی بیوی نے کہا، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کیا بات ہے؟ امجد گہری سوچ میں تھا۔ اس کی بیوی نے امجد کو ہلایا اور کہا، کیا ہوا ہے؟ امجد نے رقیہ کو ساری بات بتائی۔ رقیہ نے کہا کہ آپ اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ اگلے دن امجد کام پر گیا تو اس کو خبر ملی کہ ان کے آفس میں رات کو چوری ہوئی ہے اور چوری کس نے کی ہے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ امجد کو رات کی بات یاد آئی۔ اس نے سوچا کہ کیا پتہ وہ دو لوگ وہی چور ہوں جنہوں نے آفس میں چوری کی ہے، مگر امجد کسی کو کچھ نہ بتا سکا کیونکہ رقیہ نے منع کیا ہوا تھا، اور امجد نے بھی سوچا کہ اگر میں کسی کو بتا بھی دیا تو وہ سب مجھ پر ہی شک کریں گے۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ امجد نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح اس بیگ میں ایسا کیا ہے۔ وہ جنگل میں گیا اور اس جگہ کو کھود کر بیگ باہر نکالا۔ اس نے بیگ کو کھولا تو اس میں کچھ کاغذ تھے اور ایک نقشہ تھا۔ اس نے نقشے کو کھولا تو اس میں ایک جگہ نشان لگا ہوا تھا۔ وہ نقشہ دراصل خزانے کا تھا۔ جب امجد نے نقشے کے مطابق جانا شروع کیا تو وہ اپنے ہی گھر کے سامنے آ کھڑا ہوا اور نقشے کا نشان اس کے گھر کے باہر درخت کے قریب خزانے کا بتا رہا تھا۔ امجد نے درخت کے پاس کھدائی شروع کی تو اس میں سے ایک باکس نکلا، اور جب امجد نے وہ باکس کو کھولا تو اس میں سونا، چاندی، ہیرے جواہرات تھے۔ امجد اتنا خزانہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ باکس کے اندر ایک خط تھا جو کہ امجد کو پڑھنا نہیں آ رہا تھا، جو کہ اب بہت کم لوگ جانتے تھے۔ امجد ایک اسکول ٹیچر کے پاس وہ خط لے کر گیا۔ اس نے امجد کو خط پڑھ کر بتایا۔ خط میں لکھا تھا کہ جو بھی اس باکس کو حاصل کر لے یہ اس کی ملکیت ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ جس نے اس کو کھولا یہ اسی کا ہے۔ امجد خط میں جو لکھا تھا اس کو سن کر بہت خوش ہوا۔ امجد اور رقیہ کی جیسے کہ کوئی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے وہ خزانہ لوگوں میں بانٹ دیا اور اس کا کچھ حصہ یتیم خانے میں دے دیا۔ اس طرح امجد اور رقیہ واپس سے پہلے کی طرح سادہ زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔